من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور بھائیوں، دین کی باتیں جو ہے وہ دین کے کاموں کے لیے سنی جاتی ہے. ہاں، جیسے تجارت کی باتیں تجارت کے کاموں کے لیے ہوتی ہے، کھیتی کھاتی کی باتیں اس کام کے لیے ہوتی ہے، تو دین کی باتیں کس کے لیے ہوگی؟ دین کے کام کے لیے. یہ نہیں کہ باتیں سن کر کے چھوڑ دیں. سن کر کے چھوڑ دینا یہ گانا گانے میں ہوتا ہے. جو آدمی گاتا ہے تو لوگ گانا سنتے ہیں، پھر گانے والے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس گانے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. گانا ایسے تماشے وہ چھوڑنے کے لیے سن لیا، دیکھ لیا، چھوڑ دیا، یہ بات صحیح نہیں ہے. بلکہ سنے تو سننے کا حق ادا کرے اور یہ سمجھیں کہ کون سا سننا اللہ کو پسند ہے. سنتے تو سب ہیں، سنتے تو سبھی ہیں، ہاں، لیکن کون سا سننا اللہ کو پسند ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے. تو اس کے ہم کو رہبری دی گئی ہے کہ کون سا سننا اللہ پسند کرے. اس کے لیے یہ رہبری دی فبشر عباد يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. یہ سننے کی رہبری دی ہے کہ کون سا سننا پسند ہے. تو یہ فرمایا کہ بشر عباد، بندوں کو بشارت دو. اللہ بہت کریم ہے، اس کا کرم بہت وسیع ہے. اپنوں کو، پرایوں کو، دوستوں کو، دشمنوں کو، سب تک اللہ کا کرم جاتا ہے. مخلوق پیدا کرنا صرف کرم ظاہر کرنے کے لیے ہے. اللہ نے مخلوق پیدا اس لیے نہیں کی ہے کہ خدا کی خدائی چلے. وہ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کو اس کو ضرورت نہیں ہے. مخلوق پیدا کی ہے اپنا کرم ظاہر کرنے کے لیے، اپنی بخشش ظاہر کرنے کے لیے. ہاں، اور مخلوق محتاج ہے، ہر مخلوق محتاج ہے. اس کی حاجت اللہ پوری کرتا ہے، ہر مخلوق. اور ان کی حاجتیں کہ اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں. تو مخلوق محتاج ہے، حاجت پوری ہوتی ہے وہ اللہ کے کرم سے ہوتی ہے. ہاں، اس لیے ان کو پیدا کیا تاکہ اپنے کرم کے ذریعے سے ان کی حاجتیں پوری ہو. جو حاجتیں وہ مانگتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں، اور جو حاجتیں بغیر مانگے دے دی ہے، بغیر مانگے دی ہے. کیوں کہ ان کو اس کی ضرورت تھی. بندوں کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ضرورت ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ کیا ضرورت ہے. اس لیے جس طرح پیدا کر لیا ہمارے وجود کو پیدا کیا، ہم نے نہیں مانگا تھا کہ ہم کو پیدا کرو. پھر وجود پیدا کر کے اپنی نعمتیں بھی دی جن نعمتوں کے ہم محتاج تھے. یہ سب اللہ کے کرم کا نتیجہ ہے کہ مخلوق کو پیدا کر کے اللہ اپنا کرم، اپنی بخشش
اپنی عنایات ظاہر کرتے. من خلقم خلقتا سودے کنم بلکہ تابر بندگاں جودے کنم، کہ میں نے مخلوق اس لیے نہیں بنائی تھی کہ مجھے اسے اپنی حکومت کرنی تھی، کہ نہ، میں نے تو مخلوق اپنا کرم ظاہر کرنے کے لیے کی. ہاں، ہر مخلوق پر اللہ کا کرم ہے. ہاں، اس کی قدرت بھی ہے، کرم بھی ہے. سورج کو روشنی دی، چاند کو چاندنا بنایا، زمین کو بنایا. ہاں، اور زمین میں بہت سی چیزیں رکھ دی اپنی قدرت سے. ہاں، اور اس طرح آسمان کو بنایا. یہ سب چیزیں بنائی، یہ تو سب کرم سے بنائی اور ہمارے لیے بنائی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناگوار ہوتی ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کی بخشش مسلسل رہے، اور ہماری طرف سے غفلت بھی مسلسل رہے. یہ بات اللہ کو بہت ناگوار ہے. اس لیے اللہ دعوت دیتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں. تو کہا فبشر عباد، بندوں کو بشارت دو. کون سے بندوں کو؟ الذین یستمعون القول، کہ جو اپنے ارادے کے ساتھ بات سنتے ہیں. میں نے سننے کے لیے بات کی، میں کہ کیسا سننا پسند ہے. تو یہ کہا کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول، بندوں کو بشارت دو، وہ بندے جو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں. جیسے آپ ڈاکٹر کی بات سنتے ہیں، وکیل کی بات سنتے ہیں، اور دوسری ضرورتوں کی باتیں سنتے ہیں، تو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں تاکہ وہ ضرورت پوری ہو جائے. تو ایسے ہی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہماری بات ارادے کے ساتھ سنیں. یہ نہیں کہ کان پر آواز آ رہی ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، کہ کان پر آواز تو آئی نہیں. ایسا سننا پسند نہیں ہے، ایسا سننا پسند نہیں ہے. یہ سننا پسند ہے. یستمعون القول فیتبعون احسنہ، ارادے کے ساتھ بات سن رہے ہیں کہ یہ بات مجھ سے ہو رہی ہے، مجھ سے کہی جا رہی ہے. اور صرف سننا نہیں ہے بلکہ سنتے ہیں ارادے کے ساتھ. فیتبعون احسنہ، اور سن کر کیا کرتے ہیں؟ سن کر بھول جاتے ہیں، جیسے ہماری عادت ہے کہ سن کے بھول گئے. کہ نہیں، سن کر کے یتبعون احسنہ، کہ سننے کے بعد اتباع احسن کرتے ہیں. اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ عربی زبان ہے کہ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ جب سننے کے بعد سنانے کا تقاضا آیا، سنانے کی غرض بتائی، تو اس غرض کو، اس تقاضے کو اچھے سے اچھے طریقے سے پورا کر دیتے ہیں. سنایا تھا کسی تقاضے کے لیے، کوئی شاعر آتا ہے گاتا ہے، پھر گانے کے بعد وہ اپنا تقاضا رکھتا ہے اللہ کے لیے. جو سنانے کے بعد تقاضے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کی بات سنانے کے بعد تقاضے ہوتے کہ ان باتوں کو اپنی زندگی میں لاؤ، اور جو جو تقاضے ہیں وہ پوری کرو، تابعداری کرو، مدد کرو، یہ وغیرہ تقاضے ہوتے ہیں. جب تقاضے آتے ہیں تو ان تقاضوں کو اچھے سے اچھے انداز میں پورے کرتے ہیں. ہاں، یہ نہیں کہ سر سے اتار دیا. ایک بات آئی تھی، ہم نے تو سر سے اتار دی، کہہ دیا، جیسے نماز پڑھ لی سر سے اتر گئی. سر سے اتر جانا یہ تقاضا پورا کرنا نہیں، بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کا حق ادا ہو جائے، اس کا حق ادا ہو جائے. تو کہتے ہیں ہماری بات سن کر کے پھر اتباع احسن کرتے ہیں، یعنی ان تقاضوں کو اچھی سے اچھی اور اونچے سے اونچے طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سننا اللہ کو پسند ہے کہ سنا بھی، سمجھا بھی، اور جب تقاضا آیا تو تقاضے کو اچھے سے اچھے انداز سے پورا کیا. جس طرح دنیا میں لوگ اپنی ضرورتوں کو اچھے سے اچھے انداز سے پوری کرتے ہیں. آدمی اپنا کپڑا بنائے گا، لباس، تو کیسا بناتا ہے کہ اچھے سے اچھا جتنے اس کے اندر طاقت ہے مالی، اس مالی طاقت کے لحاظ سے اپنا پوشاک اچھا سے اچھا بناتا ہے. مکان بناتا ہے
تو اپنی مالی طاقت کے حساب سے مکان اچھا سے اچھا بنائے گا. سواری کے لیے گاڑی خریدے، گھوڑا خریدا تو اپنی طاقت کے مطابق اچھے سے اچھی سواری لائے گا. یہ آدمی کا مزاج ہے، یہ اس کا مزاج ہے. تو اللہ دعوت دیتے ہیں کہ جس طرح اپنی ضرورتوں کو اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اچھی سے اچھی صورت اختیار کرتے ہو اللہ کے کام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، جب تقاضے آویں تو اس کو بھی اچھے سے اچھی طریقے سے ان تقاضوں کو پورا کرو. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، یہ اتباع احسن کا مطلب بتایا. یہ نہیں کہ سر سے اتر گئے نماز پڑھو تو نماز سر سے اتر گئے، نہ آتے نہ کھولو اللہ پر رہو. ہاں، دنیا میں تو ایسا کرتے نہیں ہیں. کرتے کہ بھئی روٹی اور پانی کھا لیا چلو ہو گیا، ایسا کرتے. بھئی روٹی کھا لی اور پانی پی لیا اور کیسے؟ کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ روٹی کھایا پانی پیا آدمی زندہ رہے گا. میں نے مدینہ میں ایک آدمی کو دیکھا، افغانی تھے، گھر پر روزہ رکھا ہوگا تو ادھر مدینہ میں اذان ہوئی، انہوں نے روٹی اور پانی دو چیزیں رکھی. ایک لقمہ روٹی کا، ایک گھونٹ پانی کا، ایک لقمہ روٹی کا، ایک گھونٹ پانی کا. اذان ختم ہوئی، دو روٹی ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا. ضرورت پوری ہو گئی. لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے کہ ضرورت پوری کریں، بلکہ اپنی ضرورت کو اچھے سے اچھے انداز سے کرتے ہیں. کھانا ہو، پینا ہو، پہننا ہو اور اوڑھنا ہو، جو بھی ہو. تو اللہ دعوت دیتے ہیں کہ جس طرح اپنی ضرورتوں کو اچھے سے اچھا کرتے ہو، جب اللہ کا کام ہمارے ذمہ آوے تو اللہ کے کام کو اچھے سے اچھے انداز سے کرو، کیونکہ یہ بھی تمہارے لیے ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کہ اچھا کرو گے اپنے لیے کرو، برا کرو گے تو برائی تمہاری طرف لوٹ کر آئے گی. اللہ کا کیا؟ اللہ بے نیاز ہے. ایک دعوت دی ہے کہ جب اپنا عمل بناؤ تو اچھے سے اچھے طریقے سے اس عمل کو بناؤ، کیونکہ یہ تمہارے لیے ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے، جب اس عمل کو اللہ کے حکم کی وجہ سے اچھا بناؤ گے تو اللہ راضی ہو جائیں گے. ہاں یہ بات ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں گے کہ ہماری بات مانی گئی، ہماری بات کو سنبھالا گیا تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. اور یہ بندے شکر گزار مانے جاتے ہیں کہ انہوں نے ہماری سنی، ہماری مانی، ہاں ہماری بات کی قدر کی. تو اس لیے کہا اتباع احسن کرو کہ جب نمبر آئے کام کا تو اپنے کام کو اللہ کے سامنے اچھے سے اچھے انداز سے پیش کرو، جس طرح اپنی ضرورت کی چیزیں اچھی سے اچھی بناتے ہو. یہ دعوت ہے. تو میں نے کہا سننے کا یہ حق ہے، سننے کا یہ حق ہے. انشاءاللہ اسی لیے سے سنیں گے نا کہ جب نمبر آئے گا بات عمل کرنے کا تو اچھی سے اچھی صورت عمل کی اللہ کے لیے پیش کریں گے. ہاں صحابہ اس طرح کرتے تھے کہ جب عمل کا نمبر آیا تو ابو طلحہ نے جو اچھے سے اچھا باغ تھا وہ دے دیا کہ یہ بات یہ مجھے پسند ہے، اللہ نے اپنی پسند کی چیز لگو. یہی مطلب ہے اتباع احسن کا، کہ عمل کا نمبر آوے تو اپنے عمل کو اچھے سے اچھے انداز سے پیش کریں. یہی نیت کریں ہم آپ کہ انشاءاللہ عمل کا نمبر آئے گا تو عمل کو اچھے سے اچھی نوعیت سے اللہ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ. یا ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا ہے. ہم تو اللہ کے ہر وقت محتاج ہیں، ہر وقت. تو جس اللہ کے ہر وقت محتاج ہے اس اللہ کے بات کو ہر وقت مانے، کیونکہ اس کی ہم محتاج ہیں. اس کی زندگی ہو موت ہو ہر حال میں ہم اس کے محتاج ہیں. جب محتاج ہیں تو اس کے بات کو ہر حال میں مانے تاکہ اس کی مدد، اس کا کرم، اس کی مہربانی ہمارے ساتھ ہو جائے. ہاں اللہ کی بات کو ماننا ہمارے اپنے نفع کے لیے ہے، اللہ کا کوئی نفع نہیں. اپنے لیے کرے گا، جو کرے گا اپنے لیے کرے گا. یہ بات یاد رکھنی ہے، اپنے آپ کو نہیں بھولنا ہے. تو یہ ہے. اب آگے کی بات میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو ذمہ داریوں کی زندگی بتایا ہے.
کہ یہ زندگی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی زندگی ہے. زندگی میں ذمہ داریاں پوری ہوگی پھر یہ زندگی کامیاب ہوگی. زندگی کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوگی تو یہ زندگی حسرت اور پچھتاوے کا سبب بنے گی. اللہ ہماری حفاظت کرے. ہاں، یہ قاعدے کی بات ہے کہ کبھی زندگی حسرت بنتی ہے، پچھتاوا بنتی ہے، ہاں، اور کبھی زندگی جو ہے مسرت اور خوشی اور کامیابی کا سبب بنتی ہے. دونوں راستے ہیں. نامراد ہونے کے راستے بھی ہیں، بامراد ہونے کے راستے بھی ہیں. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے جیسا بازار. بازار میں کیا ہوتا ہے؟ بازار میں لوگ کاروبار کرتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، اپنی محنت لگاتے ہیں اور مال سے مال کماتے ہیں. مال سے مال کماتے ہیں کہ مال سے مال کما کر کے آرام لینا ہے. ہاں، کیونکہ مال نہیں ہوگا تو کیسے آرام کرے گا؟ تو مال سے مال کماتے ہیں. پھر کچھ لوگ بازار میں نفع کما لیتے ہیں، کچھ لوگ کھوٹ میں اترتے ہیں. دونوں ہوتے ہیں. نقصان اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں، کھوٹ اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں. ہاں، کھوٹ کھایا. دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اس طرح دنیا کی زندگی میں دونوں قسم کے لوگ ہیں. دنیا بازار ہے. بازار میں مال لگایا جاتا ہے. دنیا میں لوگ اپنی اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں، اپنی اپنی طاقتیں لگاتے ہیں. کچھ لوگ اپنی طاقتیں صحیح جگہ لگاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی طاقتیں دھوکے سے لگاتے ہیں. جو اپنی طاقتیں صحیح لگاتے ہیں ان کے سامنے صحیح نتیجہ آتا ہے. جو اپنی طاقتیں دھوکے سے لگاتے ہیں ان کے سامنے دھوکہ آتا ہے، پچھتاوا آتا ہے. دونوں قسم کے لوگ ہیں. پچھتانے والے بھی ہیں، نفع اٹھانے والے بھی ہیں. حدیث شریف میں ہے کل الناس یغدو ضائع نفسه موبقها وموتقها، کہ ہر آدمی دنیا میں سودا کرتا ہے. پھر اس سودے میں کچھ لوگ نفع کماتے ہیں، کچھ لوگ کھوٹ کھاتے ہیں. کچھ لوگوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ انہوں نے زندگی اپنی انجام کے لحاظ سے، نتیجے کے لحاظ سے باغ و بہار بنائی. اور کچھ لوگوں کی زندگی ایسی ہوگی کہ جن کو سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہے. ہاں، دونوں باتیں ہوں گی. پچھتانے والے بھی ہوں گے، خوش ہونے والے بھی ہوں گے. جی ہاں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا انتقال وقت رہا تو ان کے گھر والے رونے لگے. فرمایا رونے کی کیا بات ہے؟ کہ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ سے جدائی ہو رہی ہے، آپ جا رہے ہیں. کہ نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اب میری موت آئے گی اور میں مر کر کے اپنے دوستوں سے ملوں گا، صحابہ سے ملوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا. یہ تو خوشی کی بات ہے. غدن نلقى الأحبة محمدا وعزبا، کل کو دوستوں سے ملیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، ان کی جماعت سے ملیں گے. تو خوشی کی بات ہے. ہاں، اور بات بھی یہی ہے. ہاں، یہ زندگی کا اچھا انجام ہے کہ کل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے اور اپنے ساتھیوں سے ملیں گے. وہ ہم سے آگے گئے ہیں. تو کچھ لوگوں کو اس کی خوشی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو اس پر پچھتاوا ہوتا ہے. دونوں قسم ہیں. بازار کی طرح کھوٹ کھانے والے بھی ہوتے ہیں، نفع اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو کھوٹ سے بچانے کے لیے اور نفع پر ڈالنے کے لیے دین دیا ہے. ہاں، دین دیا ہے. بڑی نعمت ہے. اور وہ دین بھی پورا پورا دیا، پورا. اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کامیابی کے لیے. پورا دین، پوری کامیابی. بس تو ہم کو کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا دین دیا اور یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر 100% دین زندگی میں آیا کہ 100% کامیابی ہو جائے گی. کیسے ہوگی؟ کہ قدرت سے ہوگی. اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے کامیاب کرنے کے لیے. دنیا کی طاقتیں مدد کرنے کے لیے محتاج ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس مدد کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ مال ہوتا ہے. کوئی مدد کرے گا تو مال سے ہی مدد کرے گا، کوئی دوسری چیز تو ہے نہیں. جی ہاں، کہ بھائی حکومت نے مدد کی، کیا کی کہ اتنی رقم منظور کی، ہوتے نا، اتنی رقم منظور کی، تو مال سے مدد ہوتی ہے، کوئی دوسری چیز ہے نہیں.
اور اللہ کے پاس، کہ اللہ کے پاس تو مدد کرنے کے لیے اپنی قدرت ہے، مدد کرنے کے لیے اپنی قدرت ہے، اور قدرت سمجھانے کے لیے اپنی قدرت سے بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہے تاکہ تم کو قدرت پر یقین آئے۔ ہاں، میری قدرت کیسی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ میری قدرت سے بنے ہوئی چیزوں کو دیکھو۔ ہاں، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں آسمان کو اوپر جو ان کے اوپر ہے، کیسا بنایا ہے، اور کیسا خوبصورت بنایا ہے۔ ہاں، اس میں ستارے لگائے ہوئے ہیں، اور اتنی بڑی چھت ہے اور کہیں کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی پھٹن نہیں ہے۔ ہاں، ایسے بنایا۔ کتنی بڑی مخلوق ہے آسمان، اور کتنی بڑی مخلوق ہے زمین۔ ہاں، حالانکہ زمین جو ہے وہ تو 1/4 ہے، باقی 3/4 پانی ہے۔ 3/4 پانی، کہ پانی کو دیکھو، سمندر کو دیکھو۔ سمندر کس کو کہتے ہیں؟ سمندر، سمندر۔ ہاں، پہلے ہم جماعتوں میں جاتے تھے پانی کے راستے سے، کیا اس وقت اتنے پیسے بھی نہیں تھے اور اتنے جہاز بھی نہیں تھے، 50 سال پہلے کی بات ہے، تو پانی سے جاتے تھے۔ جب پانی میں گئے اندر، بس پانی ہی پانی ہے، دنیا نظر نہیں آتی، کوئی جھاڑ کوئی پہاڑ کچھ نہیں، پانی پانی۔ ایسے بڑے بڑے سمندر بنائے، ایسے بڑے بڑے پہاڑ بنائے، جی ہاں، بڑے بڑے پہاڑ بنائے، بڑے بڑے سمندر بنائے، زمین آسمان بنائے۔ ایک طاقت، اس سے بڑی طاقت کہ فرشتے بنائے۔ کیا بنائے؟ انسانوں سے پہلے یہ فرشتے بنائے۔ فرشتوں کی بڑی طاقت، فرشتوں کی بڑی طاقت، 4 فرشتے بڑے ہیں، ان کی بڑی طاقت ہے، اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی ہے۔ اس سے اللہ کی طاقت سمجھ میں آتی ہے۔ جب فرشتوں کو اتنا طاقت دی ہے تو اللہ کی اپنی طاقت سمجھائیے۔ جبریل امین جو نبیوں کے بعد وہی لاتے، ہاں، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کے 600 پر ہیں، 600 پر۔ ہاں، وہ کیسے تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ وہ کتنی طاقت ہے جبریل کے؟ لوط علیہ السلام کے قوم کو تباہ کرنے کا حکم دیا، ان کو تباہ کرو، تو جبرائیل آئے، اور زمین کے جس خطے پر وہ آباد تھے تقریباً 4 لاکھ، زمین کا وہ پورا تختہ اٹھایا یوں، اور زمین کا جو حصہ پہاڑوں کے نیچے دبا ہوا تھا، جیسا بھی ہمارا تخت ہے، بہت سی چٹائیاں اس کے نیچے دبی ہوئی ہے، ہوتے نہیں کوئی دری چٹائی، زمین کے کچھ حصے پہاڑ کے نیچے دبے ہوئے بھی تھے، تو اس زمین کو پہاڑ کے نیچے سے کھینچا، جیسے آپ دری کو اور چٹائی کو کرسی کے نیچے سے کھینچتے ہیں، ہاں، اور کھینچ کر کے پورا طبقہ جس میں یہ لوگ آباد تھے اس کو جبریل اٹھا کر اوپر لے گئے اور نیچے دیوار اوپر تک لے گئے۔ اتنی طاقت فرشتے کی ہے، تو اللہ کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کتنی بڑی طاقت ہے، فرشتے کتنی طاقت ہے۔ کہ لاکھوں آدمی کی آبادی ہے، وہ پورا تختہ اوپر لے جا کر دیتا ہے، فجعلنا عالیہا سافلہ، تو اوپر کا حصہ نیچے کر دیا۔ ایک ایک طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ کی طاقت کو سمجھنا ہے، جی ہاں، وہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ 2 چیزیں سمجھنی ہے، ایک اللہ کی طاقت، ایک اللہ کی نعمت۔ ایک اللہ کی طاقت، کہ اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قدرت سے ڈرنا چاہیے، کہ بڑی قدرت والا ہے، جب چاہے جو کچھ
جو کچھ چاہے وہ کرے، ہاں با اختیار ہے، جی ہاں، اس پر کسی کا قابو نہیں ہے، اللہ کا قابو سب پر ہے، جس کو چاہے کامیاب کرے، جس کو چاہے ناکام کرے، ہاں جس کو چاہے حیات دے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے غریب بناوے، مالدار بناوے، بیمار بناوے، تندرست بناوے، اس کی اپنی مرضی ہے، یہ فضل معاشہ جو چاہے کرے۔ یہ اس لیے سمجھایا ہے تاکہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے اور اس کی رحمت کا امیدوار رہے، اس لیے قدرتیں سمجھائی ہے، بڑی بڑی قدرت، کتنی بڑی طاقت فرشتوں کو دی ہے، موت کے فرشتے کو کتنی طاقت دی ہے، ایک ایک وقت میں وہ کتنے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، ہاں جی ہاں، ایک ایک وقت میں ایک آدمی یہاں مر رہا ہے، ایک وقت مر رہا تھا، اور بالکل حکم کے مطابق اسی وقت میں اس کی روح قبض کر دیتا ہے۔ جیسے آپ پلیٹ میں سے کھجور کا دانہ اٹھائے، کھجور کے پلیٹ میں کھجور رکھے ہوئے، کھجور کھانے والا جب چاہے جو بھی دانہ اٹھا لے کھا لے، ایسے وہ انسانوں کی روح قبض کرتا ہے، جہاں کیوں؟ اللہ نے اسے طاقت دی ہے، فرشتوں کی ایسی طاقت ہے تو اللہ کی طاقت اندازہ کہ اللہ بڑی طاقت والا ہے، کہ اللہ کی قدرت پر ایمان لاؤ کہ اپنی قدرت سے جو چاہے کرے، کہ ہاں کامیاب بھی کرے، ناکام بھی کرے، تندرستی بھی بناوے، بیماری بناوے، غریب بھی بناوے، مالدار بھی بناوے، اپنی قدرت سے سب کچھ کرتے ہیں، یفعل ما یشاء، یہ اللہ کی شان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ایسا ماننا کہ وہ اپنی قدرت سے جو چاہے کرے۔ دوسری سے نعمتیں ہیں اس کی، وہ سب نعمتیں بندوں کے لیے ہیں، کس کے لیے؟ آپ کے لیے، آپ کے لیے، آخرت کی نعمتیں بھی بندوں کے لیے اور دنیا کی نعمتیں بھی بندوں کے لیے۔ آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اور دنیا کی نعمتوں کے لیے بارے میں کہ وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، کس کو کم دے، کس کو زیادہ دے، کس کو لمبی عمر دے، کسی کو تھوڑی عمر دے، کسی کو زیادہ مال دے، کسی کو زیادہ کم دے، کسی کو تندرست دے، کسی کو بیمار رکھے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن وہ سب نعمتیں ہیں بندوں کے لیے، اور وہ دیتے ہیں اپنے کرم سے، بندوں کو نعمتیں دیتے ہیں، جو جو ان کی حاجت ہوتی ہے وہ حاجت ان کی پوری کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانو، اور یہ ساری نعمتیں دے کر تقاضا کیا ہے، وہ تقاضا یہ کیا ہے کہ ہم نے تم کو دنیا میں ایک ذمہ داری پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، سب نعمتیں تمہارے لیے ہیں، سب چیزیں تمہارے لیے ہیں، اور تم کو کہ تم کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، یہ دعوت ہے۔ تو وہ کیا دعوت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات سمجھائی ہے، یہ فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا، وہ سب تمہارے لیے ہے، ہو سونا ہو، چاندی ہو، ہوا ہو، آگ ہو، سب آپ کے لیے، سب آپ کے لیے، اور آپ کو کہ آپ کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ دعوت ہے کہ دنیا آپ کے لیے پیدا کی ہے، اور پیدا ہی نہیں کی ہے بلکہ پیدا کر کے دنیا کو آپ کے کام میں لگایا ہے، تسخیر کہتے ہیں اس کو، کہ دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام میں لگایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ تمام زمین کی چیزیں تمہارے کام کے لیے بنی ہیں، کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا احسان، زمین پر رہنے والی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ گے، تمہارے لیے بنی ہے۔ اونٹ پالتے ہیں، اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، کتنا بڑا جانور ہے، اور عجیب قسم کا جانور ہے، ہاں، اونٹ کا کینہ اور اونٹ کی دشمنی مشہور ہے، اس کے پیٹ میں کینہ اور دشمنی آ گئی تو اب اس کا مالک خطرے میں ہو جاتا ہے، ہاں،
لیکن وہ عام طور پر ایسا کرتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی خدمت دیتا ہی رہتا ہے، مسخر ہے، یعنی ہماری خدمت کے لیے پابند ہے، ورنہ بڑی طاقت ہے اس کو. جی ہاں، اگر کاٹتا ہے تو بری طریقہ کاٹتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے تو برا حملہ. حدیثوں میں اس کے حملے سے پناہ مانگی، یہ اونٹ کے حملے سے پناہ مانگتا ہوں اللہ، جیسے دشمن کے غلبے سے پناہ مانگی ہے، ایسے اونٹ کے حملے سے پناہ مانگی ہے. ہاں، کیوں کہ وہ بہت سخت حملہ کرتا ہے کہ آدمی کی کھوپڑی کو اپنی دانتوں سے پکڑ لیتا ہے، یہ بگڑتا ہے تو. ہاں، ایسا خطرناک ہے. البعیر سعول حدیثوں میں حملہ آور اونٹ کہ حملہ آور اونٹ سے میں اللہ پناہ مانگتا ہوں. لیکن وہ ایسا ہوتا نہیں، کبھی ہو ہی جاتا ہے، ورنہ عام طور پر وہ پابند ہے، بھوکا پیاسا کام کرتا رہے گا. کیوں کہ اس کو پابند کیا گیا ہے ہماری خدمت کے لیے. اس کو تسخیر کہتے ہیں، تسخیر، کہ تمہاری خدمت کے لیے اس کو پابند کر دیا ہے. وہ دوسرا کام نہیں کرے گا، آپ کی خدمت کرے گا. تو اونٹ ہو، جانور ہو، ہوا ہو، پانی ہو، سب مسخر ہے یعنی آپ کی خدمت کے لیے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے، تمہارے کام کے لیے ہے، تمہاری حاجت کے لیے، لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ مقصد زندگی بتایا کہ ساری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دنیا بنائی، وہ تم کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے. وہ مقصد کیا ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دعوت ہے کہ ہر آدمی کی زندگی اصلاً وہ آخرت بنانے کے لیے دی ہے، بگاڑنے کے لیے نہیں کہ آخرت بگاڑے. آخرت بگاڑے کہ جس نے آخرت بگاڑی اس کی تو دنیا آخرت گئی، اب اس کے لیے سوائے آگ کی سزا کی اور کچھ نہیں. اس لیے اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ، یہ ہمارے پاس دعوت ہے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. جس طرح زمیندار زمین سے فصل لیتا ہے، زمیندار کیا کرتا ہے؟ زمین سے فصل لیتا ہے. کیلے، اب یہ کیلے آئے گے تو کیلے کی فصل ہے، گنا ہے گنے کی فصل ہے. ہاں، پھولوں کی پھلوں کی فصل آتی ہے، موسم، وہ نفع لیتا ہے اپنی زمین سے. ایسے ہی کہ اپنی دنیا سے نفع لو، آخرت کا نفع. یہ دعوت ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. جو دنیا سے آخرت نہیں بنائے گا وہ دھوکہ کھائے گا، کھوٹ میں اترے گا، ہاں، اور آخر میں پچھتاوا ہوگا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی. بہت سمجھنے کی بات کہی ہے کہ باہوش آدمی وہ ہے کہ الکیس من دان نفسہ، کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. ہاں، آدمی سب چیزوں پر قابو کرتا ہے. گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو گاڑی پر قابو کرتے ہیں، ہاں، کسی بھی چیز بیٹھے اس میں قابو کرے گا تاکہ اس کا نفع ہو نقصان نہ ہو. قابو اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا نفع حاصل ہو، اس کا نقصان نہ ہو. کیونکہ جو چیز بے قابو ہو جائے گی وہ نقصان دے گی. تو یہ سب چیزوں پر قابو کرتا ہے. ہاں، تو کہا سمجھدار وہ ہے جو اپنے اوپر قابو کرے. کیا کرے؟ اپنے اوپر قابو کرے. کہ اپنے اوپر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے اوپر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں میں لگاوے، دوسرے کاموں میں نہ لگاوے. جس کام سے اللہ ناراض ہے وہ نہ کرے، اور جس کام سے اللہ راضی ہے وہ کرے. یہ قابو کرنے کا مطلب ہے. اس کو فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی وہ عمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کام آوے وہ عمل آج کرے. یہ سمجھدار ہے، یہ سمجھدار ہے، کیونکہ زندگی عمل کے لیے دی گئی ہے.
نعمتیں بھی اس لیے دی گئی ہیں کہ نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، عمل کرو، نعمتوں کو کھاؤ، نعمتوں کو استعمال کرو اور کام کرو۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اچھی اچھی پاک پاک چیزیں کھاؤ اور نیک نیک کام کرو۔ یوں کہا، کتنی آسان بات ہے کہ اچھی اچھی اور پاک پاک چیزیں کھاؤ، ناپاک چیزیں مت کھاؤ، گندی چیزیں مت کھاؤ، گندی چیزیں مت استعمال کرو، نہیں تو گندی صفتیں پیدا ہوگی، گندی بیماریاں پیدا ہوگی۔ پاک پاک چیزیں کھاؤ اور نیک نیک عمل کرو۔ کتنی اچھی دعوت ہے، کتنی اچھی دعوت ہے کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ نبیوں سے بھی یہی کہا، امتوں سے بھی یہی کہا، سب کے لیے ایک بات۔ نبیوں سے کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسول، اے پیغمبرو، پاک پاک چیزیں کھاؤ، ناپاک چیزیں مت کھاؤ۔ جو چیزیں ناپاک ہے، حرام ہے، اسے مت کھاؤ اور نیک نیک عمل کرو۔ کہ ناپاک چیز کھائے گا، حرام کھائے گا تو کیا ہوگا کہ جب حرام کھائے گا اور ناپاک چیز کھائے گا تو اس کے بدن کے اعضاء بے قابو ہو جائیں گے۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ حرام غذا گئی ہے، ناپاک غذا گئی ہے تو بدن کے اعضاء بے قابو ہو جائیں گے۔ آنکھیں بھی گناہ کرے گی، کان بھی گناہ کریں گے، سب چیز بے قابو ہے، بے قابو ہے۔ اس نے کہا کہ پاک چیزیں کھاؤ، پاک عمل کرو، نیک عمل کرو۔ یہ دعوت ہے رسولوں کو، اور یہی دعوت امتوں کو بھی ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ، تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسے کا سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے۔ ایسا نہیں ہے تو وہ دھوکہ کھائے گا کہ جو چیز فنا ہونے والی ہے اس پر اپنی صلاحیتیں لگا دی، صلاحیتیں بھی فنا ہو گئی اور وہ چیز بھی فنا ہو گئی۔ ہاں، کتنی دنیاوی آدمی ترقی کرے ٹھیک ہے، لیکن آخر میں تو فنا ہے، آخر میں تو چھوڑنا ہے۔ اور آخرت تو حاصل ہونے والی چیز ہے، باقی رہنے والی چیز ہے۔ آخرت کی دو صفتیں ہیں کہ آخرت اللہ بطور بدلا کے دیں گے اور آخرت باقی رکھ کر دیں گے، کہ آخرت باقی رہے گی، فنا نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ اس میں بقا بھی ہے، بدلہ بھی ہے، لیکن بدلہ تو کسی چیز کا ہوتا ہے۔ جب کوئی چیز دو گے تو اس کے بدل میں کوئی چیز ملے گی۔ جیسے بازار میں آپ پیسے دو گے تو وہ شکر دے گا، پیسے دو گے تو وہ پھل دے گا، قاعدہ ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ طریقہ بتایا کہ آخرت بطور بدلہ کے ملے گی، مفت میں نہیں ملے گی، اور ہمیشہ کے لیے ملے گی، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور بگڑ گئی تو کہ وہ ہمیشہ کے لیے بگڑ جائے گی، پھر کوئی سدھارنے والا ہی نہیں ہے، کوئی اپیل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نازک مسئلہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، قسم کھا کے فرمایا کہ دیکھو میں ایک بات قسم کھا کر، کیا بات کہی؟ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنت او النار۔ میں خدا کی قسم ہر ایک بات آپ سے کہتا ہوں، فرمایا وہ خدا جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس خدا کی قسم کھا کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گی، تیسری جگہ نہیں ہے، تیسری جگہ نہیں ہے، یا جنت بناوے یا دوزخ بناوے۔ ہاں، یہ اس کے عمل پر، اس کی زندگی گزارنے کی محنت پر ہوگا۔ اگر اس کی محنت صحیح ہوگی تو اس کی آخرت بنے گی، اس کی محنت صحیح نہیں ہوگی تو نہیں بنے گی۔ اس لیے دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے۔ ہاں، یہاں دھوکہ بھی ہو جاتا ہے اور نفع بھی ہو جاتا ہے۔ دھوکہ یوں ہوگا کہ تھوڑی دیر کے نفع، تھوڑی دیر کا نفع، تھوڑی دیر کا مزہ اس میں لگ گیا اور ہمیشہ کے نفع کو کھو دیا، ہمیشہ کے مزہ کو کھو دیا، پھر ہمیشہ کی سزا آ گئی۔ اس لیے کہے چوکن نہ رہو، چوکن نہ رہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ آدمی کی سعادت اور اس کی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ وہ دنیا میں چوکن نہ رہے۔
جیسے لوگ اپنے مال ملکت کے بارے میں سفر میں چوکنا رہتے کہ ہمارے مال ملکت پر کسی کا ہاتھ نہ جاوے. مسافر چوکنے رہتے نہیں. تو ہم مسافر ہیں آخرت کے. ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے, آخرت میں جا رہا ہے. تو اس طرح مسافر اپنے مال سامان کے بارے میں چوکنا رہتا ہے, اپنے نفع نقصان کے بارے میں چوکنا رہتا ہے. تو کہا آدمی کی سعادت یہ ہے کہ وہ چوکنا رہے. کس بات سے؟ کہ میری آخرت کا کوئی نقصان نہ ہو, میری دنیا بلا وجہ برباد نہ ہو, بلکہ میری دنیا سے میں اپنے آخرت بناؤں. یہ عقل مندی کی بات ہے. یہ نہیں ہے تو دھوکہ ہے. حدیثوں میں ہے کہ الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس نے دنیا کو گھر بنایا, آخرت کی فکر نہیں ہے. کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے کہ اس کا کوئی گھر نہیں ہوگا, کیونکہ دنیا رہے گی نہیں, آخرت بنی نہیں. دنیا رہے گی نہیں اور آخرت بنی نہیں ہے. اس کو گھر بنایا, یہ تو رہے گا نہیں. دنیا رہتی ہے تو آدمی نہیں رہتا, آدمی رہتا دنیا نہیں رہتی, دونوں باتیں ہوتی. اس لیے دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے. اور دنیا کا مال اس آدمی کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے, کیونکہ مال کو مالدار ہونے کے لیے جمع کیا. مال کو مالدار بننے کے لیے جمع کیا ہے. ہاں, اس لیے کہ مال مالدار بننے کے لیے نہیں ہے, بلکہ مال تو حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. مال کیوں پیدا ہوا؟ اللہ نے مال کو حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. حدیثوں میں ہے کہ المال نعم المعونہ, کہ مال تو بہترین سہارا ہے زندگی کا. مال کیا ہے؟ کہ زندگی کا بہترین سہارا ہے. آدمی بھوکا ہوتا ہے, پیاسا ہوتا ہے تو مال استعمال کرتا ہے, بیمار ہوتا ہے تو مال استعمال ہوتا ہے, سفر ہوتا ہے تو مال استعمال ہوتا ہے, شادی ہوتا ہے تو مال استعمال. تو وہ تو سہارا ہے زندگی کا. مال کیا ہے؟ کہ زندگی کا سہارا ہے. ہاں, اور اس کو پیدا کیا ہے, اس کو پیدا کیا ہے خرچ ہونے کے لیے, اس کو پیدا کیا ہے حقوق ادا کرنے کے لیے, جمع کرنے کے لیے نہیں. جمع کرنے کے لیے نہیں. اس لیے کہا کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جو دنیا کو کر رہا ہے, اس کا کوئی نہیں. اور دنیا کا مال, جو دنیا کے لیے مالدار ہونے کے لیے مال جمع کرے, تو یہ کہا کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے اور یہ مال اس کا نہیں ہوگا. جمع کیا ہوا مال تو آدمی چھوڑ کے چلا جاتا ہے, یہ اس کا نہیں ہوتا. بلکہ جو مال لگایا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے. وہ یہ جمع کر رہا ہے, لگاتا نہیں ہے. کہ یہ نادان ہے, اپنا نفع بھول گیا ہے, اپنا نفع بھول گیا اور مالدار ہونے کے لیے مال جمع کیا. کہ مالدار ہونے کے لیے مال وہ جمع کرے گا کہ جس کے اندر فرمایا عقل نہیں ہے. کیونکہ جمع ہونے کے بعد مال کوئی فائدہ نہیں دیتا. دیتا ہے کہ تجوری میں بند کر دیا, کیا فائدہ ہوا؟ کہ کوئی فائدہ نہیں. اب ان کو سنبھالو. حسد کرنے والوں سے, چوری کرنے والوں سے, دوسرے ظالمانہ طور پر جو مال لیتے ہیں, ان تمام سے اس کو بچانا پڑتا ہے. فائدہ نہیں, بچانا پڑا. اس لیے کہا کہ دنیا کے لیے وہ مال جمع کرے گا جس میں عقل نہیں, کہ بلا وجہ کی محنت مشقت نہیں, کہ اس کو بچانا ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے, لوگوں کو پتہ نہ چلے. نہیں تو دوست جو ہے قرض مانگیں گے. دوست کیا کریں گے؟ قرض مانگیں گے. پھر دینے کی ہمت نہیں ہے اور نہ دیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. ہاں, تو ایک مسئلے بنیں گے. جی ہاں, مسئلے بنتے ہیں کہ مال کو اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, جمع کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. جو مال کو مالداری کے لیے جمع کرتے ہیں, فرمایا ان میں عقل نہیں ہے, اپنے نتیجے سے بے خبر ہے. کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کے لیے اور دنیا آخرت بنانے کے لیے اس کو پیدا کیا ہے. اس لیے جمع ہونے سے اور جمع کرنے سے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بلکہ آج ایک آدمی کے پاس ہے, مر جائے گا تو دوسرے آدمی کے پاس چلا جائے گا. جی ہاں, یہ چلتا رہتا ہے. ان کے پاس ہے, ان کے پاس ہے, ان کے پاس ہے. دادا کے پاس تھا, باپ کے پاس آیا, باپ کے پاس تھا, بیٹوں کے پاس آیا, بیٹوں کے پاس جا, پوتوں کے پاس جائے گا. جی ہاں,
گردش کرتا ہے، جو اس سے نفع اٹھا لے گا اسے نفع اٹھا گا. اس لیے کہا کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جسے گھر نہیں ہے، دنیا کے لیے وہ مال جمع لے گا جس کو عقل نہیں ہے. اس لیے دنیا کو ذمہ داریوں کی جگہ بتایا ہے کہ یہاں ذمہ داریاں پوری کی جائے گی، اور ذمہ داری پوری کرنے کے لیے مال کی طاقت بھی دی ہے اور جان کی طاقت بھی دی ہے. یہ جان ہے، سر سے لے کر پاؤں تک سارے اعضاء ہیں، یہ بھی ایک طاقت ہے. پھر اس کے ساتھ اللہ نے مال کو پیدا کیا ہے، یہ دوسری طاقت ہے. یہ دونوں طاقتیں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ یہ دونوں طاقتیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ دین بتاوے گا. کون بتاوے گا؟ دین. کہ دین آئے گا، دین سیکھا جائے گا تو وہ مال کہاں لگانا، کہاں نہیں لگانا، کتنا لگانا، زندگی کہاں لگانی، وہ دین بتاوے گا. اس لیے دین کی دعوت دی. مال کو بطور نعمت کے اللہ نے بندوں پر تقسیم کیا ہے کہ اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اس کو جس طرح عمر تقسیم کی ہے، کس کو 100 سال کی عمر، کس کو 50 سال کی، اس طرح یہ بھی تقسیم کیا ہے کہ اس کو اتنا ملے گا، اتنا ملے گا. تقسیم ہے، تقسیم سے زیادہ نہیں ملے گا، جو اس کے حصہ کا ہے وہ ملے گا. حضور نے فرمایا کہ تمہارے حصے سے زیادہ نہیں ملے گا، چاہے جتنی محنت کر لو. جتنا لکھا ہے اتنی عمر، جتنا لکھا ہے اتنا مال. اس لیے مال کے حاصل کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو تاکہ جواب داری میں آسانی ہو جائے. تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، ایک جان کی طاقت، ایک مال کی طاقت. اور ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، دنیا اور اس کی ضرورت، آخرت اور اس کی کامیابی. یہ دونوں، دنیا بھی دیکھنی ہے، اپنی ضرورتوں کو بھی دیکھنا ہے، اور آخرت بھی دیکھنی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی دیکھنی ہے. یہ دونوں دیکھنا ہے. کیوں کہ آخرت کے مسافر ہیں، آخرت کی طرف جا رہے ہیں. روز روز آدمی روز آخرت کی طرف جاتا ہے. لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے تھے، بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تیرا سفر آخرت کی طرف شروع ہے. کہ آج 1 دن کا ہوا بیٹا، آج 2 دن کا ہوا، اب سال کا ہوا، 10 سال کا ہوا، 20 سال کا ہوا، 60 سال کا ہوا، مر گیا، سفر پورا ہو گیا. کہ جب سے تو پیدا ہوا ہے تیرا سفر آخرت کی طرف جاری ہے. تو سمجھے یا نہ سمجھے، تو مسافر ہے، تیرا سفر شروع ہو گیا ہے. یہ لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے تھے، اس لیے ان کو حکیم کی حکمت کی بات کرتے تھے کہ نتیجے سے آگاہ کرتے تھے کہ تیرا رخ آخرت کی طرف شروع ہو گیا ہے. تو ہر آدمی کا رخ آخرت کی طرف شروع ہے، اس لیے اس کو اللہ نے دعوت دی ہے کہ وہ اپنی آخرت بناوے. اور آخرت بنانے کے اسباب دیے، جس طرح دنیا بنانے کے اسباب دیے، ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، اور زمین ہے، اور زمین کی چیزیں ہیں. یہ چیزیں اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہے، اسے گزارے کے لیے پیدا کی ہے کہ تمہارا اس پر گزارا ہے. ہاں، اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں گزارے کے لیے. انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا تمہارے گزارے کے لیے پیدا کی ہے، اس میں گزارا ہوتا ہے روز روز روز. آخرت میں گزارا نہیں ہے، آخرت میں تو رہ جانا ہے، وہاں سے کہیں نہیں گزرنا ہے، وہ دار القرار ہے. اس لیے آخرت بنانے کے لیے دین دیا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ دین سے آخرت بنے گی اور دنیا بھی سلامت رہے گی. دونوں باتیں کہ جو دیندار بنے گا اس کی دنیا سلامت رہے گی، اور جو بے دین ہوگا اس کی دنیا برباد ہوگی اور ہاتھ میں سے جائے گی. ہاں، بگڑے گی دنیا، زندگی بگڑے گی. اس لیے ہم کو دین کی دعوت دی ہے کہ اپنے اندر دین بناؤ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق صحیح کرو. یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے، تو یہ بڑا احسان ہے کہ تم کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا قدرت سے پیدا کیا. بڑی قدرت ہے آدمی کی پیدائش میں، بڑی قدرت ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ہم کو وجود دیا ہے، اور وجود کے ساتھ ساری طاقتیں دی ہیں، سننے کی، بولنے کی، سمجھنے کی. ہاں، ساری طاقتیں دی ہیں. عجیب قسم کی مخلوق ہے یہ. ہاں، سب سے زیادہ اکرام انسانوں کا ہے اللہ کے ہاں. اور بھی مخلوق پیدا کیے، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، دوسری مخلوق ہیں، لیکن انسان کو پیدا کیا اور کہا کہ یہ قابل اکرام مخلوق ہے انسان. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم،
ہم نے آدم کی اولاد کا اکرام کیا ہے، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہوگی۔ یہ احسان ہے کہ ہم کو پیدا بھی کیا ہے، ہمارا اکرام بھی کیا ہے۔ کہ کیا اکرام کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ ہمارا اکرام یہ بھی ہے کہ ہر جانور کھاتا ہے منہ لگا کر۔ جانوروں کو دیکھو کیسے کھاتے ہیں، منہ لگاتے ہیں، کھانے کی چیز پر منہ لگا دیں، اس لیے اس کا منہ کھانے میں لگ جاتا ہے۔ آدمی کو ایسے نہیں بنایا کہ وہ منہ لگا، جیسے مرغی چونچ لگاتی ہے، گائے بھینس اپنا منہ لگاتی ہے، ہر مخلوق اب منہ سے کہے منہ لگا، منہ جھکا دے گی۔ آدمی کا منہ، اس کا چہرہ نہیں جھکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ہاتھ دیے، وہ ہاتھ سے اٹھا کر رہا ہے، اس کا منہ نہیں جھکے گا، یہ اس کا اکرام ہے۔ باقی تمام مخلوق اپنا منہ جھکا کے کھاتی ہے۔ ہاں دیکھ لو، جی ہاں، اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، وہ منہ نہیں چلاتا، جی ہاں، تو منہ لگا، یہ نہیں کہ اس کا منہ، اس کا چہرہ نیچے نہیں جائے گا، بلکہ کھانا اوپر آئے گا۔ ابن عباس فرماتے تھے یہ اللہ نے اکرام کیا ہے کہ یہ ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، ہاں، باقی مخلوق منہ سے کھاتی ہے۔ اور کھانے کے لیے پاک پاک چیزیں دیا۔ لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے آدم کے اولاد کا اکرام کیا ہے، اور زمین پر وہ چلتا بھی ہے اور دوسری چیزوں پر سواری بھی کرتا ہے۔ زمین پر چلتا بھی ہے، اور چلنا نہ ہو تو دوسری چیزوں پر سواری کرے گا، جانوروں پر، مشینوں پر سواری ہو کر جاتا ہے۔ ہاں، کہ حملناہم فی البر والبحر، سمندر میں بھی جاتا ہے، یہ کشتیوں میں سوار ہوگا۔ دوسری مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے، دوسری مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے، ہاں یہ ان کو ہے۔ ان کو سوار کر کے بھی چلایا، پیدل سے بھی چلایا، پانی میں بھی چلایا۔ ان کا اکرام ہے کہ ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے اللہ کا۔ فحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات، اور جب روزی لینے کا نمبر آیا تو فرماتے ہم نے ان کو پاک پاک چیزوں کی، صاف صاف چیزوں کی روزی دی ہے، کوئی ناپاک اور گندی چیز نہیں کھلائی۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی گندی چیزیں کھائے پیے، وہ الگ بات ہے۔ اللہ کوئی گندی اور ناپاک چیز نہیں کھلاتا۔ آدمی اپنی روزی کو ناپاک بناتا ہے، آدمی اپنی روزی کو غلط کرتا ہے۔ اللہ کوئی ناپاک گندی چیز نہیں کھلاتا۔ آسمان سے جو پانی آتا ہے وہ پاک آتا ہے، جو سب کی روزی کا ذریعہ ہے۔ پانی سب کی روزی کا ذریعہ ہے، زمین والوں کی، ہاں وہ پاک ہوتا ہے۔ یہیں سے پاکی شروع ہو گئی ہے کہ پاک پانی آتا ہے، وہ ہم کو پاک بھی کرتا ہے، اور ہماری ضرورتیں اس میں پوری ہوتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے مبارک پانی نازل کیا، برکت والا، کثرت سے نفع دینے والا پانی دیا ہے۔ ایسا پانی کہیں نہیں ہے، ہاں ہر چیز اگ جاتی ہے، زعفران بھی اگ جاوے، جو بھی اگ جاوے پانی سے، ایسا پانی دیا، کثرت سے نفع دینے والا، مبارک۔ یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کھانے کی، پینے کی پاک پاک چیزیں دی ہے۔ ہاں ناپاک کہ وہ تو آدمی خود ہی ناپاک بناتا ہے، ورنہ اللہ ناپاک چیز نہیں کھلاتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کو یہ نہیں منظور ہے کہ کوئی ناپاک چیز بندوں کے پیٹ میں جاوے، کوئی غلط چیز ان کے پیٹ میں جاوے، یہ منظور نہیں ہے۔ پاک چیز ہی کھلاتے ہیں، اللہ پاک ہے، پاک چیز کھانا کی دعوت دیتے ہیں کہ پاک چیز کھاؤ، اپنی روزی کو پاک بناؤ، ناپاک نہ بناؤ۔ آدمی اپنی لالچ کی وجہ سے اور اپنے نفس کے فساد کی وجہ سے اپنی روزی ناپاک بناتا ہے، ورنہ اللہ ناپاک روزی نہیں دیتا۔ اس لیے حکم ہے کہ نیک عمل کرو، اچھی روزی کھاؤ، نیک عمل کرو، اچھی روزی کھاؤ، یعنی دیندار بنو، تاکہ تمہارا کھانا پینا استعمال ہونا سارا اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، اور دین دے کر کے دنیا کی فلاح اور آخرت کی فلاح، دونوں جہان کی کامیابی۔ اب دین کیا ہے؟ کہ دین یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق صحیح کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، لا الہ الا اللہ، یہ پہلا نمبر ہے، یہ پہلا کام ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرو۔
اللہ سے ہمارا تعلق عبادت اور بندگی کا ہے، کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں ہے، عبادت اور بندگی کا تعلق ہے، اور کوئی تعلق نہیں کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میرے ساتھ ان کا عبادت کا تعلق ہے۔ ہاں، تو ہم کو اللہ نے زندگی کا مقصد بتایا ہے کہ ہم نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے کامیابی اللہ کی عبادت سے ملے گی۔ کامیابی جو ملے گی وہ اللہ کی عبادت سے ملے گی، ناکامی جو آئے گی وہ اللہ کی نافرمانی سے آئے گی۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ میری عبادت پر رہو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ میری عبادت پر رہو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو زندگی بندگی کے والی بنانی ہے کہ ہم بندہ بن کر کے زندگی گزاریں، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بابندگی خورشندگی، کہ زندگی اگر بندگی کے ساتھ ہے تو پھر خوشی خوشی ہے، اور زندگی بندگی کے ساتھ نہیں ہے تو پھر یہ شرمندگی اور پشیمانی ہے۔ اس لیے یہ دعوت دی ہے کہ اپنی زندگی کو صحیح بناؤ، سب سے پہلے اللہ سے تعلق صحیح کرو، ایمان کا، یقین کا، خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا، اپنے ایمان لا الہ الا اللہ، یہ ایمان کا کلمہ دیا ہے اور یہی اصل ہے، اس کلمے پر دنیا کا بقا ہے، اس کلمے پر آخرت کی کامیابی ہے، اس کلمے پر عزت ہے، اس کلمے سے سارے حقوق ادا ہوتے ہیں۔ کلمے والی زندگی بنانے کا حکم ہے کہ کلمے والی زندگی بناؤ، یعنی ایمان والی، اللہ کی اطاعت والی زندگی بناؤ، اس لیے کلمہ دیا ہے۔ جب کلمہ زندگی میں آئے گا کہ زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ ہاں، یہ ایسا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کہ ایک ہی اللہ ہے، وہی کارساز ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور ہم کو اس نے اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر حکم ہماری زندگی کے پورے ہوئے تو دنیا اور آخرت کے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ یہ ہم کو خبر دی ہے کہ اگر اللہ کے حکم پورے ہوئے، اللہ راضی رہا، تو دنیا آخرت کے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ صحیح کر دے گا۔ تمام مخلوق والا معاملہ صحیح ہو جائے گا، آخرت کا معاملہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے، اللہ سے معاملہ صحیح کرنا، اللہ سے معاملہ صحیح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سے معاملہ صحیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکموں کی تابعداری کی جائے۔ اللہ نے رسولوں کے ذریعے سے ہمیں کہ دعوت دی ہے ایمان کی، اور دعوت دی ہے اعمال کی، کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ اپنی قدرت سے سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ بناتا ہے، اپنی نعمتیں بندوں کو دیتا ہے، اور اپنی عبادت کی، اپنی تابعداری کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے ہم کو زندگی ایمان کے ساتھ اس میں حکموں والی بنانی ہے۔ جان اور مال حکموں کو پورا کرنے کے لیے دیا ہے کہ جان مال سے حکم پورا کرو، جس طرح جان مال سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہو، اپنی راحت لیتے ہو، ایسا جان مال سے حکم بھی پورے کرو کہ جانی مالی طاقتیں جس طرح ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے، ایسے جانی مالی طاقتیں اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو۔ ایمان میں قوت پیدا کرنے کے لیے ایمان کی محنت کرائیے۔ ایمان کی محنت کا معنی ہے حکموں والی محنت۔ دنیا میں چیزوں والی محنت ہوتی ہے، فیکٹریوں میں چیزیں بنتی ہیں، اس کی سپلائی ہوتی ہے، اس کی خریداری ہوتی ہے، وہ بازاروں میں آتی ہے، پھر اس کے سودے ہوتے ہیں، یہ چیزوں کی محنت ہے، اس کا مرکز بازار ہے۔ اور ایک حکموں کی محنت ہے کہ اللہ کے کیا کیا حکم ہیں زندگی گزارنے کے لیے، اس نے کیا کیا حکم دیے ہیں، کیا کیا طریقے دیے ہیں، یہ دوسرا میدان ہے۔ ایک چیزوں والا میدان ہے، ایک حکموں والا میدان ہے، دونوں ہمارے لیے ہیں۔ چیزیں بھی ہمارے لیے بنی اور حکم بھی ہمارے لیے۔ چیزیں گزارے کے لیے، حکم کامیابی کے لیے۔ چیزیں گزارے کے لیے آدمی کی زندگی گزرتی ہے، گھر میں رہے، بلڈنگ میں رہے، جھونپڑے میں رہے، گزرتی ہے زندگی، گزارا ہی گزارا ہے۔ کہیں بھی رہو، کہیں بھی رہو، گزارا ہی گزارا ہے۔ ہاں، تھوڑی دیر کے حالات ہوتے ہیں، باقی گزرنا ہی گزرنا ہے، رہنا کہیں نہیں ہے۔ تو یہ گزارے کے لیے، اور آخرت کے لیے کہ آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اعمال دیا ہے، ایمان دیا کہ اپنے ایمان کو بناؤ، کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھو۔ کس کا؟ کہ اللہ سے تعلق اطاعت کا، کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے حکموں کو بجا لائیں۔ جب اللہ کے حکموں کو بجا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات کو بھی صحیح کریں گے اور آخرت کے حالات کو بھی صحیح کریں گے۔ لوگ حالات سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہر زمانے میں، ہر زمانے میں حالات کی پریشانیوں کے شکوے ہوتے ہیں۔
اللہ کے نبیوں نے اس کا علاج بتایا کہ شکایتوں میں کیوں رہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنے حالات کو ٹھیک کراؤ۔ اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، جس طرح موسم اللہ کے قبضے میں ہے۔ ابھی سردی کا موسم چل رہا ہے، پھر گرمی کا موسم آئے گا، پھر بارش کا موسم آئے گا، دن چھوٹے ہو جائیں گے، راتیں بڑی ہو جائیں گی، پھر راتیں چھوٹی ہو جائیں گی، دن بڑے ہو جائیں گے۔ یہ کس کے قبضے میں ہے؟ کہ یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے حالات بھی اللہ کے قبضے میں ہے۔ بیماری آئی، تندرستی آئی، دوستی آئی، دشمنی آئی، محبت آئی، یہ سب حالات اللہ تعالیٰ کے قبضے میں اور کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ یہ ایمان ہے کہ سارے حالات، حیات اور موت، تندرستی باری اللہ کے قبضے میں۔ حالات کو درست کرنے کے لیے حالات کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ حالات وہیں سے آتے ہیں۔ جیسے رات وہیں سے آتی ہے، دن وہیں سے آتا ہے، اندھیرا اجالا، سردی گرمی وہاں سے آتی ہے۔ ایسے انسانی زندگی حالات بھی وہیں سے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہبری کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا دنیا اور آخرت کا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ تو حالات کا تعلق اللہ سے ہے، اس لیے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہلے اللہ نے ہم کو ایمان دیا کہ ایمان والے بنو، اللہ کے تعلق والے بنو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو حقوق ہمارے اوپر دنیا میں واجب کیے ہیں وہ حقوق ادا کرو۔ کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت نجات جو ہے اس کے بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، حدیثوں میں کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ عبادت کے لیے پیدا کیا، جان اور مال عبادت کے لیے دیے، نافرمانی کے لیے نہ کوئی جگہ زمین پر ہے، نافرمانی کے لیے اللہ نے کوئی چیز دی بھی نہیں ہے۔ جو چیز دی ہے وہ یا تو تمہارے گزارے کے لیے ہے یا اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ گزارے کے لیے نعمتیں دی ہے اور عبادت کے لیے احکام دیا ہے۔ کامیاب بندہ وہ ہے جو دنیا کی نعمتوں میں حکموں کے ساتھ چلے۔ جس طرح دنیا کی نعمتوں کی ضرورت ہے، اس طرح ان نعمتوں میں کامیاب ہونے کے لیے حکم کی ضرورت ہے۔ اگر نعمتوں میں اللہ کا حکم توڑے گا تو اللہ نعمتیں دے کر نامراد بنائے گا۔ جس طرح قارون کو مال دے کر نامراد بنایا، فرعون کو حکومت دے کر نامراد بنایا، قوم سبا کو زمین اور جائیداد دے کر نامراد بنایا، ہاں قوم عاد کو قومی قوت دے کر نامراد بنایا۔ کیوں؟ کہ ان لوگوں نے اپنی قوت کو دیکھا، خدا کی قوت کو نہیں دیکھا۔ اپنی قوت کو دیکھا، اللہ کی طرف سے آنے والی ذمہ داریوں کو نہیں دیکھا، تو اللہ نے ان کو ان کے اسباب میں نامراد بنایا۔ یہ سبق دیا ہے اللہ نے اس امت کو کہ دنیا کے اسباب سے اس وقت کامیابی ملے گی جبکہ دنیا کے اسباب کا تعلق اللہ کے احکام سے ہو۔ اللہ اسباب بھی دیتے ہیں، احکام بھی دیتے ہیں۔ دعوت یہ ہے کہ اپنے اسباب میں احکام کے ساتھ چلو۔ اس طرح اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں کے حکم دیے ہیں، کان دیے ہیں تو کانوں کے حکم دیے ہیں، مال دیا ہے تو مال کے حکم دیے ہیں، اولاد دی ہے تو اولاد کے حکم دیے ہیں، تندرستی دی ہے تندرستی کے حکم دیے ہیں، بیماری آئی ہے تو بیماری کے حکم دیے ہیں۔ ہر حال کے ساتھ اللہ کا حکم ہے، ہر سبب کے ساتھ اللہ کا حکم ہے۔ اس کو دین کہتے ہیں، اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے۔ جب دین سیکھیں گے تو ہر حال کی ذمہ داری کا پتہ چلے گا۔ دین نہیں سیکھیں گے تو اپنی حاجت راحت اپنی خواہش کے پیچھے آدمی چلا جائے گا اور اصل بات اس کی زندگی سے ہٹ جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں دے کر ہم کو دین کی دعوت دی ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ۔ سب سے پہلے ایمان کی طاقت پیدا کرو کہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اگر ایمان کی طاقت کمزور ہو گئی ہے تو اللہ کی طاقت صرف اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی۔ جیسے ہر مشین اندر کی طاقت سے کام کرتی ہے۔ یہ مشین میرے سامنے میں بول رہا ہوں، اس کے اندر طاقت ہے، وہاں سے کرنٹ آتا ہے، اس کرنٹ سے یہ آواز پھیل رہی ہے۔ اگر وہ کرنٹ رک جاتا ہے تو پھر یہ ڈھیر ہو جائے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ ایسے ہی فرمایا گیا ہے کہ ہر آدمی اپنے دین پر اپنے ایمان کی طاقت سے چلے گا۔ اگر ایمان کی طاقت کو صحیح ہے تو وہ دنیا میں اللہ کے حکموں کے ساتھ زندگی گزارے گا، اس کو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی برکتیں دیں گے حکموں کی وجہ سے۔ اگر ایمان میں کمزوری ہے تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں بھی کمزور رہے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم کو ایمان دیا، ایمان کے اعمال دیے، ایمان کی محنت دی کہ ایمان کے ساتھ ایمان کی دعوت چلاؤ، ایمان کی محنت کرو، ایمان کی باتیں بولو تاکہ زندگی میں ایمان اترے۔ اس لیے بولنا ہے، اس لیے سننا ہے کہ دلوں میں یہ اترے۔
تو پھر اللہ سمجھ میں آئے گا، اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی، اللہ کی ذمہ داری سمجھ میں آئے گی۔ ایمان کی دعوت، ایمان کی دعوت کے بعد دوسرا کام کہ اپنی زندگی عبادت والی بناؤ، جان کو مال کو حکموں پر استعمال کرو۔ جان کو حکموں پر استعمال کرنے کے لیے نمازیں دی ہے، ہر شریعت میں نماز آئی ہے، فرشتے بھی نمازوں میں ہیں، آسمانوں میں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدوں میں ہے۔ ہاں، آسمان اللہ کی عبادت کی وجہ سے، فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے بھرا ہوا ہے، ایک بارش جگہ بھی خالی نہیں ہے، اتنی عبادت آسمان پر ہوتی ہے۔ وہی عبادت اللہ نے زمین پر اتاری ہے، ہاں، لیکن اتنی عبادت نہیں، بلکہ عبادت میں آسان کیا ہے، جان مال دے کر عبادت کی دعوت دی ہے کہ اپنی زندگی عبادت والی بناؤ۔ کلمہ اور کلمہ کے بعد نماز ہے، ایمان کے بعد عبادت ہے، اس لیے زندگی عبادت والی بنانی ہے کہ اللہ کی عبادت کی وجہ سے سیدھا راستہ ملے گا، اللہ کی عبادت کی وجہ سے اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی عبادت کی وجہ سے برکاتیں آئے گی، اللہ کی عبادت کی وجہ سے دعائیں قبول ہوگی۔ یہ عبادت کے اثرات ہیں، اس لیے زندگی عبادت والی بنانی ہے۔ سب سے پہلے نماز ہے کہ اپنی نمازوں کو صحیح بنانی ہے۔ ہاں، نمازیں صحیح بنانے کے لیے نماز کا علم لینا ہے، ہر چیز کو کرنے کے لیے اس کا علم ہوتا ہے، گاڑی چلانے کے لیے گاڑی کا علم ہے، نماز بنانے کے لیے نماز کا علم، کہ نماز کا علم، کہ نماز کے فضائل، نماز کے مسائل، کہ نماز کے فضائل جانو، نماز کے مسائل جانو، تو اس نماز میں رنگ آئے گا، اس نماز میں تاثیر آئے گی، اس نماز میں قبولیت دعا کا اثر پیدا ہوگا۔ اس لیے کہا کہ اپنی نمازوں کو صحیح کرو۔ ہاں، نماز کے بارے میں حکم ہے کہ نماز قائم کرو، دوسرا حکم ہے نماز کی حفاظت کرو۔ اقیموا الصلاۃ اور حافظوا علی الصلوات، دو حکم دیے، نمازیں قائم کرو۔ اس طرح بلڈنگ قائم کرو، تو بلڈنگ قائم کرنے کے لیے بہت سے اسباب کرنے پڑتے، تب بلڈنگ قائم ہوتی ہے۔ ایسے نماز قائم کرو، کہ نماز قائم کرنے کے لیے، کہ نماز قائم کرنے کے لیے نماز کے طریقے اختیار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے طریقے بتائے ہیں، نمازوں کے آداب بتائے ہیں، اس علم کے ساتھ نمازیں ہوں گی تو پھر وہ نماز اللہ سے مدد لانے والی، وہ نماز اخلاق کو سدھارنے والی، وہ نماز روزی میں برکت لانے والی، وہ نماز مدد دلانے والی ہوگی۔ اس نے کہا نمازیں اپنی صحیح بناؤ، ایمان کے ساتھ پہلا نمبر ہے عبادت میں نماز، کہ اپنی نمازیں صحیح لاؤ۔ اگر نماز صحیح ہو گئی کہ پوری زندگی پر وہ اثر ڈالے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ نماز صحیح ہوتی ہے تو آدمی کے مال کا استعمال بھی صحیح ہوگا نماز کی برکت سے۔ اس لیے اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کا حکم ہے کہ نمازیں صحیح ادا کی جائے، سنت کے مطابق ادا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فضائل بھی بتائے، نماز کے مسائل بھی بتائے۔ علم و ذکر کا یہی مطلب ہے کہ علم و ذکر کے ذریعے سے پہلے تو نماز کے فضائل، پھر نماز کے مسائل۔ ہاں، اگر فضائل یاد ہوں گے تو نماز پڑھنے کا شوق ہوگا، مسائل یاد ہوں گے تو نماز کا طریقہ صحیح ہوگا۔ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے۔ جو تیسرا نمبر ہے نا، تو خالی گننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی بنانے کے لیے، اللہ کے احکام سے فائدہ اٹھانے کے لیے علم و ذکر دیا ہے، کہ نماز کا علم و ذکر، کہ نماز فضائل والی، نماز مسائل والی۔ ہاں، فضائل نماز کے، کہ فجر کی 2 رکعت نماز سنت کیا ہے؟ ابو ہریرہ سے پوچھو، ابو ہریرہ بتائیں کہ فجر کی 2 رکعت نماز سنت، کہ دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ مثال دے رہا ہوں فضیلت کی، کہ فجر کی 2 رکعت نماز سنت، وہ کیا ہے؟ کہ دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ 2 رکعت نماز سنت فجر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے اور مختصر پڑھتے تھے، ہلکی پڑھتے تھے، قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ۔ یہ پڑھنے کا طریقہ بتائے، اس کی فضیلت، اس کا طریقہ، اس کی فضیلت، طریقہ۔ ظہر کی 4 سنت، کہ ظہر کی 4 سنت تہجد کے برابر ہے، اور اس کو حضور لمبی پڑھتے تھے، وہ تہجد کے برابر ہے۔ عصر کی 4 رکعت سنت، یہ فضیلت کی بات ہے، لوگ فضیلت جانتے نہیں، اس لیے اس کو عمل میں لاتے نہیں۔ کہ عصر کی 4 رکعت سنت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، لوگ کہتے ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو، کہ بغیر مانگے دعا دی ہے۔ کیا دعا دی ہے؟ کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے۔
دعا دی ہے رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 سنت پڑھے. تو رحمت لینے کے لیے عصر کی 4 سنت. ہاں ایسے نمازوں کے فضائل بتائے ہیں، نمازوں کے طریقے بتائے ہیں. ہاں کہ اس کے فضائل بھی سنو تاکہ شوق پیدا ہو. ہمارے پاس دوست تھے تو میں نے یہ حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر سے پہلے 4 رکعت نماز سنت پڑھنے کو اس کے لیے رحمت کی دعا مانگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 سنت پڑھے. تو ان کو معلوم نہیں تھا تو انہوں نے مصیبتوں سے شروع کر دیا. کیوں؟ جب تو فضیلت کا معلوم تھی کہ نبی دعا دے رہے ہیں، نبی کی دعا، تو کہتے ہمارے دعا کرو ہمارے دعا. نبی نے دعا دی ہے کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے اس کے لیے رحمت کی دعا ہے. تو فضائل جاننا اس لیے ضروری ہے میرے دوستوں تاکہ ہم کو عمل کی قیمت معلوم. آج ہم فضائل کو نہیں جانتے، اسے سر سے اترتا کر لیتے ہیں. آدمی سیدھا ہی تلاوت کرتا ہے. ہمارے قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تلاوت کیا ہے، سیدھے کی آیت آئی سیدھا کرو. سیدھے کی کیا فضیلت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قرات کرنے والا بندہ قرآن شریف پڑھتا ہے اور سیدھے کی آیت سے گزرتا ہے تو وہ آیت پڑھ کے سیدھا کرتا ہے. شیطان ایک طرف جا کر روتا ہے، اس کی فضیلت ہے. اور یہ کہتا ہے آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہو گئی، میں نے انکار کیا میرے لیے دوزخ ہو گئی. آدم کے بیٹے کو سجدے سے جنت ملے گی وہ کہہ رہا. اور ہم کو یہ بات نبی نے بتائی، ہم شیطان کی بات پر نہیں کر رہے، ہم کو تو وہ بات نبی نے بتائی کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ سجدہ کرے گا جنت میں جائے گا، میں نے سجدہ کرے میں تو سمجھ جاؤں گا. تو سجدہ تلاوت کی فضیلت وہاں سے آئی کہ سجدہ کرنے والا جنت میں جائے گا. یہ فضیلتیں ہیں اعمال کی. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ اعمال کے فضائل بھی جانو، پھر اعمال کے طریقے بھی جانو تاکہ اس کا پورا پورا فائدہ ہو. اعمال کی فضیلت معلوم نہیں ہے تو عادت کے طور پر آدمی کر لے گا. کیا فضیلت ملی، کیا نفع ملا، کیا پتہ نہیں. آپ نے کوئی ایسا بیپاری دیکھا ہے کہ وہ کوئی آئٹم بیچے اور اس کو نہ اس کا نفع بھی نہیں معلوم نہیں اور مدت بھی نہیں معلوم ہے؟ ایسا ہوئے کوئی کہ میری دکان میں یہ کتنے پڑی تھی اور میں کتنے نفع میں بیچ رہا ہوں؟ ایسا کوئی تاجر نہیں. وہ دیکھتا ہے کہ اتنے میں یہ مجھے پڑی ہے اور اتنے میں بیچ رہا ہوں. مدت قیمت بھی جانتا ہے، نفع بھی جانتا ہے، اس کو تاجر کہتے ہیں. وہ تو مدت بھی جانے اور نفع بھی نہیں جانے، ایسا کوئی نہیں. آج ہم ایسے ہو گئے کہ ہم کو اپنے عمل کی قیمت نہیں معلوم ہے کہ مجھ کو یہ کیا اللہ کیا دینے والا ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں پھرو اور فضائل کو جانو تاکہ تم کو اپنے عمل کی قیمت معلوم ہو جائے. تم کو اپنے عمل کی قیمت معلوم کرانے کے لیے فضائل دی. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ ہر عمل کی فضیلت مانو. گھر سے نکل رہے ہو روزانہ نکلتے ہیں اپنی ضرورتوں کے لیے کہ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھو، اس کی فضیلت جانو. کہ کسی کام سے جا رہے ہیں، سرکاری کام ہے، دوا کا کام ہے، کاروبار کا کام ہے، اس کے لیے لوگ جاتے ہیں گھروں سے نکل کر کے. کہاں کہ جب گھروں سے نکلو تو دعا پڑھ کے نکلو. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعا پڑھو کہ دعا پڑھو گے تو فرشتہ بشارت دے گا کہ دعا پڑھنے کی. دعا سنت ہے، سنتوں پر بڑی بڑی نعمتیں ملتی ہیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو پھر نامراد ہو جاؤ، گمراہ ہو جاؤ. اس لیے سنت طریقے بتائے. گھر سے نکلنے کی سنت، اس کی فضیلت کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سنت دعا پڑھ کے نکلا تو فرشتہ کہے گا کہ ہوتی تھا تجھے ہدایت ہو گئی، کفری تھا تو تیرا کام بن گیا. تیرا جس کام کے لیے جا رہا ہے وہ کام بن گیا اور تیری حفاظت ہو گئی.
یہ بشارت دیتا ہے. کیوں؟ اسے سنت دعا پڑھی ہے کہ سنت دعا پڑھنے پر یہ 3 انعام ہے کہ تجھے ہدایت ہو گئی، تیری ضرورت پوری ہو گئی، اور تجھے ہدایت ہو گئی. تو جو کام کی لے کر جا رہا ہے وہ کام ہو جائیں گے. کیوں کہ دعا کی برکت ہو جائے گی. تو دعا بھی پڑھے، اس فضیلت کا یقین بھی کرے. یہ ہے زندگی علم و ذکر والی، کہ جس کام کا جو طریقہ بتایا ہے، دین کا ہو دنیا کا ہو، ان طریقوں کو سیکھنا، ان طریقوں عمل کرنا، اس کی فضیلت کو سامنے رکھنا کہ اس پر مجھے اللہ یہ دینے والا ہے. تو پھر میرے دوستوں زندگی بامراد ہو جاتی ہے، زندگی اعمال والی بنتی ہے، زندگی یقین والی بنتی ہے کہ اللہ مجھے یہ دے گا، یہ دے گا، اس عمل پر یہ دے گا، اس عمل پر یہ دے گا. ہاں کہ میں نے کسی غریب کو کھانا دیا، کیا بیٹا یہ وہ آیا دروازے پر آیا اس کو روٹی دے دے، جب نوکر سے کہا اس کو کھانا دے دو، کھانا دے دیا. کہ کھانا دینے پر کیا ملے گا؟ کہ 3 آدمیوں کی مغفرت ہوگی. مثال دے رہا ہوں، 3 آدمیوں کی مغفرت ہوگی. کمانے والا جو کما کر لایا ہے گھر میں مال، بنانے والی جس نے کھانا بنایا ہے، اور یہ پہنچانے والا بچہ یا نوکر، یہ تینوں کی مغفرت ہو جائے گی. اس کو فضائل کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال پر بڑے بڑے انعاموں کے اللہ نے وعدے کیے ہیں. اس لیے میرے دوستوں زندگی علم و ذکر والی بنانی ہے. یہ تبلیغ کا مقصد ہے. یہ نہیں کہ رواجی طور پر پھر کر آ گئے، نہیں، پھرو، ضرور پھرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. ہم حرکت اس لیے دیتے ہیں کہ ان کی زندگی میں علم و ذکر آوے، فضائل کا علم آوے، فضائل کا یقین آوے، مسائل والا طریقہ آوے، تاکہ زندگی بامراد ہو جائے. زندگی بامراد ہو جائے، علم والی، عمل والی، اخلاص والی، یقین والی. اس پر دعائیں قبول ہوگی. جب یہ زندگی صحیح ہوگی تو یہ جو دعا مانگے گا وہ دعا قبول ہوگی. ہاں کیونکہ زندگی صحیح ہے. اللہ نے ہوگا کہ دعا بھی مانگو اور میری اطاعت بھی کرو. دعا بھی مانگو، میری اطاعت بھی کرو، تاکہ اطاعت کی برکت سے تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. اور قریب والے کی بات سنی جاتی ہے. یہ تو ہمارے بہت قریب کے ہیں، قریب والوں کی بات سنی جاتی ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے. اللہ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے قریب والوں کی رعایت کرتے ہیں، ہاں ان کو دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دین دیا ہے. اس میں فضائل بھی ہیں، اس میں مسائل بھی ہیں. فضائل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل کی قیمت سمجھو کہ اس عمل پر مجھے اللہ کیا دینے والا ہے. دوسرا، اس عمل کا طریقہ معلوم کرو کہ اس عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے، تاکہ صحیح طریقے پر جب وہ عمل ہوگا تو اس کی فضیلت ملے گی، غلط عمل پر نہیں ملتی. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے تبلیغ میں اس کی فضیلت بھی جانو، اس کا طریقہ بھی جانو، اور اس کے مطابق عمل کر کے پھر اللہ سے مانگو. تو اب اللہ خوش ہو کر دیں گے اور اپنی شان سے دیں گے، اور مسائل حل ہو جائیں گے. آج دنیا مسائل سے گھیری ہوئی ہے. اللہ نے دین میں اور دین کی محنت میں سارے مسائل کا حل رکھا ہے کہ دیندار بنو، دین کی محنت میں آؤ. حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے دین کی محنت ضرور کرو، کہ اللہ کے دین کی محنت یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اور اس محنت کی وجہ سے اللہ تمہاری پریشانیوں کو اٹھا لیں گے. پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. آج لوگ پریشانیوں کی شکایت کرتے ہیں. ہمیں رہبری مل رہی ہے کہ اللہ کے دین کی محنت ضرور کرو، کہ یہ محنت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اور جب دروازے پہنچ جاؤ گے تو اندر بھی داخل ہو جاؤ گے. وہ تو موت کے بعد ہے جنت میں جانا. اس سے پہلے اللہ تمہاری تمام پریشانیوں کو اٹھا لے گا. حدیثوں میں تو ہماری پریشانیوں کا اس میں علاج بھی ہے اور جنت میں جانے کا دروازہ بھی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کے خیر لے کر آیا ہوں، میری بات مانو سلامت رہو گے. ہاں میری بات مانو سلامت رہو گے. اس لیے زندگی کو میرے دوستوں دین پر ڈالنا ہے اور اپنے آپ کو دین کا پابند کرنا ہے کہ دین کی پابندی سے ہماری شخصی زندگی اور اجتماعی زندگی دونوں ٹھیک ہو جائے گی. اللہ نے دین میں سارا علاج رکھا ہے، ساری خیر رکھی ہے، اور دین کو محنت پر لگایا ہے کہ محنت کرنے کے بقدر دین آئے گا. 100% محنت ہوئی کہ 100% دین زندگی میں آ جائے گا. اللہ نے ایک کام دیا ہے اور بہت آسان دیا ہے. غریب، امیر، پڑھا لکھا، بے پڑھا،
سب اس کام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہاں، ایک ہمت کرنے کی ضرورت ہے، قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. شیطان ڈراتا ہے، ہاں اس کا کام ہی یہی ہے کہ کرنے نہیں دے گا، ڈراوے گا. تخویف اس کو کہتے ہیں، شیطان ڈراوے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اور آدمی ہمت کر لے تو دوسری بیماری ڈالتا ہے. وہ کیا کہ تصویف کے بعد میں کریں گے، 1 مہینے کے بعد کریں گے، اگلے جوڑ سے کریں گے. اس کو تصویف دوسرے وقت پر ڈالنا، یہ اس کی تدبیر بگڑنے کی باتیں ہیں. کبھی تو حالات سے ڈرائے گا، حالات بگڑ جائیں گے، وہاں جائیں گے نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. یہ ڈرانا بھی ہوتا ہے. تو اگر تیار ہو گیا تو دوسرے وقت پر ٹالنا کہ ابھی کیا ضرورت ہے، بعد میں جانیں گے، ابھی وہ بیٹے کی نکاح دے اور یہ کہ وہ اس کے بعد کر دوسرے وقت پر ٹالنا. یہ سب محرومی کے اسباب ہے. حالات سے ڈر جانا، حکم چھوڑ دینا، یا حکم کو دوسرے وقت پر ڈالنا، تصویف، کہ یہ بھی محرومی کا سبب ہے. اور یہ سب باتیں شیطان لاتا ہے. تیسرا تصویر یہ بہانے بتاوے گا شیطان کہ بھی تمہاری طبیعت اچھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، بہانے. تو کہا کہ بہانے نہ بناؤ، اللہ کے سامنے سچے پکے رہو. اگر بہانے بناؤ گے تو وہ بہانے سچ ہو جائیں گے. بیمار نہیں ہے، بیماری کا بہانہ بنایا. پریشانی نہیں ہے، پریشانی کا بہانہ بنایا. تو کہا کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے، اللہ دلوں کو جانتا ہے. اس لیے فرماتے تھے لا تمارضوا فتمرضوا، جان بوجھ کر بیمار نہ بنو ورنہ سچ مچ بیمار ہو جاؤ گے. بہانے نہیں بنا، اللہ کے سامنے سچا رہنا ہے. اللہ کے ہاں سچائی کا کاروبار ہے. جی ہاں، اللہ سچا، رسول سچا، دین سچا، قبر قیامت، یہ سب سچائی سچا، پورا کاروبار سچا ہے. وہاں کوئی بناوٹ، کوئی چالاکی وہاں چلتی نہیں ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جان بوجھ کر ایمان نہ بناؤ، بہانے نہ بناؤ. ہاں، اگر بہانے بناؤ گے تو پھر وہ بہانے سچ ہو جائیں گے. ہاں، اسے ڈرو اللہ سے اور ذمہ داری لو. ذمہ داری لو گے تو مدد آئے گی. یہ کہا بہانے بناؤ گے، بہانے سچ ہو جائیں گے. ذمہ داری لو گے، ذمہ داریوں پر مدد آئے گی. حدیث شریف میں ہے المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. حدیث شریف میں المعونۃ علی قدر المعونہ، جتنی ذمہ داری اٹھائی جائے گی اتنی مدد آئے گی. بہانے بنائیں گے کہ بہانے سچ ہو جائیں گے تو آدمی پھنس جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. اس لیے میرے دوستو، اللہ سچا، رسول سچا، دین سچا، سب سچا. ہمیں اللہ کے سامنے سچا رہنا ہے، وفادار رہنا ہے. جانی مالی طاقتوں سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. یہی زندگی کا اہم کام ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور بس جب اللہ راضی ہو گیا، دنیا آخرت کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک کام دیا ہے، ہم اس کام کے کرنے کا فیصلہ کریں. میں نے کہا 4 مہینے 8 مہینے کہ فیصلہ کرو کہ مجھے تو زندگی بھر یہ ذمہ داری کو پوری کرنی ہے، دوسروں سے پوری کرانی ہے، عمل بھی کرنا ہے، دعوت بھی دینی ہے، مدد بھی کرنی ہے اپنے دین کی. یہ اصلی کام ہے ہمارا اس امت کا کہ اپنی ذات سے دیندار بنو، جو دینداری کے کام ہو رہے ہیں اس کے مددگار بنو، پہل کرو. یہ سب ہماری زندگی کے کلام ہے میرے دوستو. اس لیے یہ تقاضے ہیں کہ اپنی زندگی میں کہ اپنے دین پر قائم بھی رہو، اپنے دین کے مددگار بھی رہو. دونوں تقاضے، اپنے دین پر قائم رہو، ہاں اپنے دین پر قائم بھی رہو اور اپنے دین کے مددگار بھی بنو. ہر آدمی ذاتی زندگی میں اپنے دین پر قائم رہے اور اجتماعی زندگی میں ہر آدمی اپنے دین کا مددگار بنے، تاکہ اس محنت کو لے کر کے دنیا میں جائے، اس محنت کو سیکھے، دوسروں کو سکھاوے، دوسروں کو سیکھنے کے لیے تیار کرے، تاکہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت دنیا میں وجود میں آئے. وہ اصل مقصد ہے. اس لیے فرماتے ہیں میرے دوستوں کہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کریں. انشاءاللہ آپ سب حضرات تیار ہیں؟ اب بتائیں کون کون تیار ہے. اپنے آپ کو پیش کریں. جو پیش کرے گا وہ آگے بڑھ جائے گا. فرمائے بھائی، ماشاءاللہ. سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ جس سکون کے ساتھ ہم سب بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ جس سکون سے بات سنی، جب تک تشکیل پوری نہ ہو تب تک انشاءاللہ اسی سکون سے بیٹھے رہیں گے. بھائی بیٹھیں گے انشاءاللہ. دیکھو یہ مجمع بڑی محنت سے یہاں آتا ہے. اجتماع جب تاریخ طے ہوتی ہے تب سے محنت ہوتی ہے.
इतनी मेहनत से मजमा आता है, यहाँ जहन बनाया जाता है, लोगों को तैयार किया जाता है, मजमे में से हमारे उठने से पूरे मजमे में इंतशार हो जाता है, तो ये बहुत बड़े नुकसान की चीज़ है। तो हम हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि मजमे में इंतशार पैदा न करें। नेकी के काम में ताउन करने का हुक्म है, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। तो हम एक दूसरे, हम नेकी के काम में ताउन करेंगे। थोड़ी देर आपके सब्र से इंशाअल्लाह जिसके मुकद्दर में है वो अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, लेकिन हम इस सुकून के तोड़ने का जरिया नहीं बनेंगे। तो सब तय कर लें, जब तक तश्कील पूरी नहीं होगी इंशाअल्लाह जमकर बैठेंगे इंशाअल्लाह। अब हिम्मत करके बताना शुरू करें। जो पहले से तय कर, जो पहले से माशाल्लाह तैयार है वो भी बताएं, और जिसके दिल में अभी बात आई है वो भी हिम्मत करें, खड़े होना शुरू करें। माशाल्लाह यहाँ से तो जमातें काफ़ी तैयार भी है, वो हजरात भी इस मजमे में होंगे। खड़ा होने से सबको हिम्मत आएगी, खड़ा होना शुरू करें। जो पहले से तैयार हैं वो भी खड़े हों, और जिनके दिल में अभी बात आ रही है वो भी तैयार हो जाए। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह।